بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تمام سننے والے جہاں بھی پاکستان میں بیرون ملک جہاں بھی اس وقت موجود ہیں اور جن تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2024 کا آخری دن ہے، 31 دسمبر ہے، اور کل نیا سورج چڑھے گا نئے سال کا۔ تو جب بھی سال کا اینڈ ہوتا ہے، کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا تاجر ہے، زمیندار ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، حتیٰ کہ ملازم، ان کی بھی ACR بنتی ہے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، وہ اپنے تیار کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں سارے لوگ، پچھلا سال کیسے گزرا، کیا کھویا کیا پایا۔ یہ لمحات بھی انہی سوچوں میں ہمارے گزرنے چاہیے، انہیں خیالات میں گزرنے چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا، ہم نے کتنا وقت ضائع کیا، کتنا قیمتی بنایا، کتنا پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں گزارا، کتنا منفی خیالات میں اور کاموں میں گزارا۔ اللہ کی نظر میں ہم سارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن آنے والا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو انسان سے پوچھا جائے گا، اس کے قدم زمین چھوڑے گی نہیں جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے کہ میرا بندہ عمر تمہیں دی تھی کہاں گزاری، اور عمر میں ایک تمہاری جوانی تھی، وہ جوانی میں کیا کرتے رہے۔ تو یہ چونکہ وقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سالوں اور دنوں کی بات ہو رہی ہے، ہفتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سال ختم ہونے کو ہے اور نیا سال شروع ہونے کو ہے، تو اس حوالے سے سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہے، سانسیں ہیں۔ بندے کے پیسے گم ہو جائے اسے دکھ ہوتا ہے، کوئی اور دنیاوی چیز کوئی وہ اس کی آگے پیچھے ہو جائے اس کو افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے، جس کی قسمیں قرآن نے کھائی ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والعصر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، کتنی قسمیں قرآن میں کھائیں۔ انہی وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ رب العزت وقت کی قسمیں کھا رہی ہیں۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ آج تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، جو کچھ کرے گا سیو ہو جائے گا، اور کل کو تمہارا یہ کیا ہوا عمل تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور رات آتی ہے تو رات بھی یہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے، اب ایک بندہ رات کو عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، دونوں ایک برابر تو نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن وہ رات ساری چھپائی ہوئی چیزیں، چھپائے ہوئے عمل ظاہر کر دے گی۔ وہ دن جو انسان کرتا رہا، بولتا رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ ہماری تو خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ خیالات کو انہ علیم بذات صدور، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن انسان آج اتنا غافل ہو چکا ہے، اور کتنے لوگ ہیں آج کی رات ناچنے گانے میں، فضولیات میں، گناہوں میں اور فائرنگ میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں گزاریں گے۔ کاش ان تک ہماری آواز پہنچے، کاش ان کے قانون کی سماعت تک یہ آواز ٹکرائے، کاش ان کے دلوں کے اندر اور دماغوں کے اندر یہ بات پہنچ جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، معاشرے کو، رواج کو اور اکثریت کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہی ہے، باطل والے کیا کر رہے ہیں۔ اب باطل والے بھی نیو ایئر منائیں اور مسلمان بھی اسی طرح منائیں، کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی رات کو شرابیں اور کبابوں میں مست رہیں، وہ بھی آوارگی والے کام کریں اور مسلمان بھی کرے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اس لیے یہ رات آج تو کہ ہم ایک نئے سال کے حوالے سے سوچنا چاہیے، ایک عزم کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات، یا اللہ میں پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور نئے سال میں نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ وہ سارے کام جو میرے لیے ٹھیک نہیں تھے 2024 میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے میں عزم کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ تو رات کرنے والا عمل کیا ہے؟ اب ایک تو طبقہ وہ ہے جو اب نافرمانی میں رات گزاریں گے، اور ایک ایسا طبقہ بھی ہونا چاہیے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرے، نفل پڑھے، دعائیں مانگیں، اور ان سارے لوگوں کی طرف سے جو نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں توبہ کریں، یا اللہ تو ہم تیری طرف سے بھی توبہ کرتے، ہم ان کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اور ہم سب کو اللہ کے سامنے یعنی جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو سب کو ہدایت تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر
جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تو یہ جو نیا سال ہے یہ دیکھیں، سال نے تو گزر جانا ہے، ہمیں لگتا ہے دن بڑا لمبا ہے اور سال بڑا چھوٹا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل جو گزرا ہوا ہے وہ یہ ٹائم ہمارے لیے، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے لیے 1,00,000 سال ہو، 1,000 سال ہو، 1 سال ہو، ایک برابر ہے۔ جب ہم وہ 500 کلومیٹر کی لے رہا ہے اس کے بعد ٹائم زون ختم ہے، ٹائم ہمارے لیے ہے۔ اس لیے یہ اللہ نے جو موقع دیا ہے ہمیں، اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور وہ اعمال کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے ہیں، اور یہ عزم کریں کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اپنی زندگی اللہ رسول کی تابع داری میں گزاریں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، اور یعنی ہمارا کام ہے پیغام پہنچاتے رہنا، فقیرانہ یہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم تو دعا کر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اور ابھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمارے اوپر اپنی فضل کرم کی بارش کر دے۔ اے اللہ ہماری کمیاں بیشیاں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، تیری رحمتیں بڑی، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اے میرے مولا تو ہم پر اپنا رحم فرما دے، اور اے اللہ ہمیں نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی محبت اور اپنی اطاعت نصیب فرما دے، ہماری کمیوں بیشوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اور اے اللہ ہمارا جو سال گزرا اس میں جو کمیاں بیشیاں ہوئیں یا اللہ اس کو معاف فرما، اور ہمارا آئندہ آنے والا سال جو ہم نے عزم کیا، جو ہم نے ارادہ کیا، ہم اللہ تیری اطاعت کریں گے اور تیری فرما برداری کریں گے، اے اللہ تو ہمیں اس پہ جما دے، ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کروڑ ارب درود و سلام ہوں، جن کی برکت سے، جن کی دعاؤں سے آج ہم بچے ہوئے ہیں میرے مولا، ورنہ پچھلی قوموں پہ انہوں نے گناہ کیا، اللہ کا عذاب کبھی آسمان سے آیا، کبھی زمین سے آیا، کبھی زمین پھٹ گئی، کبھی طوفانوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اے اللہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما، اور انہوں نے جتنی خیریں مانگی ہمارے لیے وہ خیر عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں جھوٹ سے، خیانت سے، رشوت سے اور مہنگائی سے یا اللہ محفوظ فار دے۔ یا اللہ مہنگائی کو کم فرما، اور لوگ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی ضرورتیں یا اللہ پوری نہیں ہو رہی، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے خزانوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں بھی پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، اور اے اللہ ہمیں فرقوں میں اور قوموں میں بٹنے کے بجائے ایک امت بنا دے۔ اے اللہ آج ہم فرقوں میں بٹ کر اور قومیت میں بٹ کر اپنا نقصان کر چکے ہیں، اور بہت زیادہ کر چکے ہیں میرے مولا، ہمیں ان فرقہ واریت سے نکل کر اور قومیت سے نکل کر اور ذات برادری کے سرکل سے نکل کر ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ہماری کمیوں بیشوں پہ یا اللہ کمیوں بیشوں کو معاف فرما کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں ساری زندگی اپنی اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔